Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ کہا جا سکتا ہے نا ہنس صاحب کی کہیں نہ کہیں بھارت کی اجارہ داری ہے. Obviously آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی سی او کون آیا ہے, ایک انڈین آئی گیس وہ ہیں سی او آئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہم اگر کل کو کوئی پاکستانی سی او جاتے تو ہو سکتا ہے ہمارا کچھ بھلا ہو جائے. بٹ یس پاکستانی سی او ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ ہمارے تو اتنے ذہین ہمارے پاس طالب علم ہیں, اتنے ذہین ہمارے نوجوان ہیں, پھر کہاں کمی آ رہی ہے کہ وہ لوگ آگے نکل رہے ہیں, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. بھارت انڈین اوشن میں یعنی جو عربین سی اور انڈین اوشن کا علاقہ ہے, یہاں پہ اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے. وہ جو سگنیفیکنس اس کا نظر آتا ہے وہ بیسیکلی یوں لگتا ہے کہ آپ جو علاقہ گلف کا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں اسٹریٹ آف ہرمز, اس سے لے کے پورے انڈین اوشن اور دوسری طرف ملاکا اسٹیٹ تک کا علاقہ جو ہے یا یہ سمندر جو ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا لیڈ رول پلے کرے گا. بتا دیجیے گا, یہ ٹویٹر ہو, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں, بہت سارے فیک اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں بھارت کی آپ کو پتہ چلا ہوگا ڈس انفو لیب ایک سامنے آئی تھی ابھی پچھلے دنوں. بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے پکڑے گئے تھے, فیس بک اکاؤنٹس ایسے پکڑے گئے تھے جن میں بھارتی لوگ ملوث تھے. اچھا پھر یہ بھی دیکھا گیا نا ہنس صاحب کے بہت سارے لوگ ایسے جن کو بلو ٹک دیا گیا تھا پاکستان کے اندر, پھر یہ نہ صرف بلو ٹک واپس لے لیا گیا بلکہ وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہی غائب کر دیے گئے کیونکہ وہ پاکستانیوں کے اکاؤنٹ تھے. اجارہ داری ہے واقعتاً یہ بھی کوئی ایک فیک نیوز ہے یا بس ہم سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں اور ہم عمل کرتے جا رہے ہیں؟ میں اگر بالکل نیوٹرل ہو کے بات کروں تو میں نے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس دیکھے ہیں انڈیا کے جو کہ ایسی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ میں خیال سے پبلکلی ٹویٹر کی اپنی پالیسیز میں ہے کہ وہ اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ یو کانٹ بلیو دیٹ کہ وہ اکاؤنٹس ویریفائڈ ہوتے ہیں. اپنی پالیسی ہے ٹویٹر کی, واضح لکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں اپلوڈ نہیں کرنی ہے, لیکن وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کو ریچ بھی مل رہی ہے, ان کے اکاؤنٹس بھی ویریفائڈ ہیں. تو یہ بڑا عجیب ہے. اور پاکستان میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ابھی ریسنٹلی میں نے 22 23 24 25 ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل سسپینڈ کر دیے وداؤٹ اینی وارننگ. کوئی وارننگ نہیں دی, کچھ نہیں دیا گیا. بالکل نارمل سے اکاؤنٹ جو کہ کبھی بھی جو ہے نا جنہوں نے شاید گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے علاوہ کچھ بھی پوسٹ نہ کیا ہو, ان کے بھی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے, سسپینڈ کر دیے گئے. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. ہم نے بہت ریچ آؤٹ کیا ہے کہ ٹویٹر کو کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ریزنس تھیں, کیا ایشوز تھے, تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. ہمارے جو پیچھے 20 25 50 اکاؤنٹس سسپینڈ ہوئے ہیں لوگوں کے, ان کے لیے ہم کافی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ہمیں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا ہے. نہیں تو اس میں کوئی پالیسی موجود نہیں ہے. آپ ہیں, فرض کیجیے آپ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے وہ ہیں, صارف کی جب بات کی جاتی ہے, جیسے بھی نئے سی ای او آئے ہیں بڑے دعوے کر رہے ہیں جی آپ کی ویڈیو آپ کا فوٹو جو ہے آپ تک رہے گا, کوئی اور اس کو شیئر نہیں کر سکتا, آپ کی پرمیشن کے بغیر کرے گا تو ہٹا دیا جائے گا. تو جب آپ کا اکاؤنٹ اس طرح سے ہو جاتا ہے, آپ کمپلین کرتے ہیں, ٹویٹر جواب نہیں دیتا ہے, تو صارف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسے حقوق ہیں سوشل میڈیا کو لے کے فیس بک نے متعارف کرائے ہوں, ٹویٹر نے متعارف کرائے ہوں؟ کچھ ایسے اکاؤنٹس میں نے دیکھے ہیں جو سسپینڈ ہو چکے ہیں, ان کو دوبارہ اکاؤنٹ بنانے کا ایکسس بھی نہیں دیا گیا. اپیل کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ دوسرا اکاؤنٹ بنا سکیں, اس اکاؤنٹ سے اور کوئی یوزیج اور دوبارہ سے اس کو اپنی آواز کو بڑھا سکیں. اور میں آئی ایم سوری مے بی میں غلط ہوں, لیکن ہم نے یہ وٹنس کیا ہے کہ سم ہاؤ ہم اگر کوئی کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیلر آیا ہے, ابھی تک ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں. ادروائز دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو انڈین اکاؤنٹس پہ کیا کیا چیزیں اپلوڈ نہیں ہوتی ہیں, کہنا نہیں چاہیے پولیٹیکل ہو جائے گا, لیکن وہاں مسلمانوں کو مارنے کی ویڈیوز بھی انڈینز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی چلیں ہمارے شو کی بات کر لیتے ہیں نا. اس شو میں جب بھی کبھی ہم نے کشمیر کو موضوع بنایا ہے, کوئی ایسا ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی, تو اس پہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. پھر تھوڑا سا ہمیں بھی محتاط آنا پڑتا ہے کہ چلیں ٹویٹر پہ نہیں کسی اور پلیٹ فارم پہ اس کو شیئر کر لیں. لیکن یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ, لیکن اگر آسام میں لوگوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, سکھوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں چلتی رہیں, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے نا ہنس صاحب کی کہیں نہ کہیں بھارت کی اجارہ داری ہے. اوبیسلی آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی سی او کون آیا ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک جیک پہلے تھا سی او, اب ایک انڈین آئی گیس وہ ہیں سی او آئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم اگر کل کو کوئی پاکستانی سی او جاتے تو ہو سکتا ہے ہمارا کچھ بھلا ہو جائے. بٹ یس پاکستانی سی ای او ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ ہمارے تو اتنے ذہین ہمارے پاس طالب علم ہیں, اتنے ذہین ہمارے نوجوان ہیں, پھر کہاں کمی آ رہی ہے کہ وہ لوگ آگے نکل رہے ہیں, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں؟ کیونکہ یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری اپنی پالیسیز کی غلطیوں کی وجہ سے ہم لوگ آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں. اور I'm sorry to say ہم لوگ اس چیز کو بیٹ کرنے کے لیے we need more than 50 years کہ ہم اس کو بیٹ کر سکیں گے. آج ہم بات کریں گے بھارت کے کچھ عزائم کے بارے میں, ان کی سوچ کے بارے میں, اور یہ ریلیٹڈ ہے جو بھارت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جنرل نرامبے, ان کے وزٹ کے بارے میں
नरवाने इन्होंने अभी इजराइल का विजिट किया। इसराइल के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं इंडिया के, इनकी कोऑपरेशन भी काफ़ी है, ट्रेड भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी इनके अपने माहदे हैं। और इसमें जो चीज़ें सामने आई उससे एक ख्याल उभरता है कि अब सोच है किस तरफ। भारत इंडियन ओशन में, यानी जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन का इलाका है, यहाँ पे अपने पांव फैला रहा है। और इजराइल चूंकि अरब स्टेट्स की तरफ माइल है, लिहाजा उसने यूएई, बहरीन वगैरह इनके साथ अपने ताल्लुकात बनाए। और ईरान को यहाँ से एक थ्रेट मिलती है, क्योंकि इजराइल की रसाई अगर इन मुल्कों में है तो उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो ईरान के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव होगा। लिहाजा जो पिछले महीने मीटिंग की थी इन्होंने, इंडिया ने, और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जिसमें कि इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हिस्सा लिया। ये इसका नेचुरली सिग्निफिकेंस काफ़ी है एक लिहाज से कि इजराइल इसमें शामिल है इस मीटिंग में, वरना भारत तो इनके साथ, बाकी मुल्कों के साथ तो भारत की इंटरेक्शन रहा है। लेकिन ये जो बना क्वाड, यानी 4 मुल्क इसमें जो शामिल हुए, जिसमें यूएई, इजराइल, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस मुख्तलिफ है। इसमें लगता यूं है कि आप इजराइल के साथ मिलके तो एक खास रोल यहां परफॉर्म करें, क्योंकि इसमें यूएई भी शामिल हो गया। तो वो जो सिग्निफिकेंस इसका नजर आता है वो बेसिकली यूं लगता है कि आप जो इलाका गल्फ का है, यानी दूसरे लफ्जों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, उससे लेके पूरे इंडियन ओशन और दूसरी तरफ मलाका स्ट्रेट तक का इलाका जो है, या ये समंदर जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया लीड रोल प्ले करेगा और ये मुल्क जो है वो उसकी पार्टनरशिप में होंगे। अब इसके सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये वो जगह है जहां से कि चाइना का तेल, उसकी रसाई गुजरती है। चाइना गल्फ कंट्री से तेल लेता है और वो उसका ऑयल गुजरता है यहां से। तो चाइना के साथ अगर हम देखें तो एक रुकावट बन सकती है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जिस भी अलायंस में शामिल होगा इस खिते में, उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चाइना के अगेंस्ट होगी, लिहाजा भारत भी उसमें शरीक हुआ। यूएई जो है वो एक नई सिमत में जा रहा है, उसने नया रास्ता इख्तियार किया है जिसमें कि वो अपने इस्लामी तशख्खुस से भी दूर हट रहा है और उसके साथ साथ वो एक ऐसे इत्तेहाद में चला गया है जो इत्तेहाद एक बड़े मुल्कों का है, जिसमें कोई छोटा मुल्क शामिल हुआ और उसको लाजमी बात है कि बड़े मुल्कों की पॉलिसी जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो उसके ऊपर हावी